دوسرا جو قصہ ہے ہمارا یونس علیہ السلام. اب یونس علیہ السلام یہ بھی نبی تھے. یہ بھی نبی تھے. یونس علیہ السلام کا جو نام ہے یونس بن متا. ان کا جو نام ہے یونس بن متا. متا کس کا نام ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ان کے والد کا نام متا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ان کی ماں کا نام متا ہے. اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے والد کا نام متا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے والدہ کا نام یعنی ان کی ماں کا نام متا ہے. واللہ عالم. مشہور جو ہے نا ان کے والد کا نام ہے، یونس علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے نا متا ہے. یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 مرتبہ ذکر ہے. یونس کے لفظ سے 4 مرتبہ ذکر ہے. 2 مرتبہ مچھلی والوں کر کے ذکر ہے. 4 مرتبہ نام ذکر ہے یونس علیہ السلام کا، 2 مرتبہ مچھلی والے کر کے. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن. وَذَنُّون مچھلی والے، نون کا مطلب مچھلی والے. جیسا کہ سورہ قلم میں ہے کَصَاحِبِ الْحُوتِ. حوت کا مطلب مچھلی، یعنی کہ 2 مرتبہ مچھلی والوں کر کے نام سے. مچھلی والے مطلب کون؟ یونس علیہ السلام. اور 4 مرتبہ جو نا قرآن میں ان کا نام ذکر ہے. یونس علیہ السلام ایک گاؤں تھا عراق کے پاس. عراق کے پاس ایک گاؤں تھا جس گاؤں کا نام نئی نوا. نئی نوا. نئی نوا. اس بستی میں لوگ بدھ کی پوجا کرتے تھے. لوگ جو نا وہاں بدھ کی پوجا کرتے تھے، سب کچھ یعنی کہ شرک کرتے تھے لوگ. ایسے قوم میں کون آتے ہیں؟ یونس علیہ السلام آتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے قصص الانبیاء کا ایک پورے انبیاء کے قصے میں ایک جو بات ہے کہ جب قوم میں شرک ہوتا تو انبیاء آتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. بس یہی ہے. جس قوم میں بھی شرک ہوتا تو انبیاء آ کر دین کی دعوت دیتے تھے. اسی طرح یہاں پورے قوم میں شرک پایا جاتا تھا. نئی نوا میں، نئی نوا اس بستی میں شرک پایا جاتا تھا. لوگ بت کی عبادت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. وہاں اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں. یونس علیہ السلام ایک لمبی مدت ان کو یعنی کہ ایک بہت زیادہ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں. کئی سال تک ان کو دین کی دعوت دیتے. اب اس کے بعد قوم والے نہیں مانتے. نہیں مانتے قوم والے. کئی سال تک دین کی دعوت دے لیکن قوم والے نہیں مانے. تو یونس علیہ السلام کو غصہ آیا. کیوں غصہ آیا؟ میری بات کیوں نہیں مانتی تم لوگ؟ پچھلی بات سے آپ کسی کو 1 بار بولتی ہیں، 2 بار بولتی، 3 بار، اگر وہ نہیں مانتا آپ کو غصہ آتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کئی سال تک ان کو دین کی دعوت دے لیکن وہ لوگ نہیں مانے. نہیں مانے. وہ لوگ غصہ کرنے لگے یونس علیہ السلام پر. یونس علیہ السلام کو غصہ آتا ہے کیوں تم میری بات نہیں مانتے. تو یونس علیہ السلام غصے سے نئی نوا جو بستی ہے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں. نئی نوا جو بستی ہے وہاں سے باہر نکل جاتے غصے سے. جبکہ نبی جو ہے نا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کرے؟ جب اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ ہجرت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن یونس علیہ السلام جب قوم والے نہیں مانے تو جو نا وہاں سے نکل گئے. اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کرے، وہاں سے نکل گئے. وہی ان کی غلطی تھی. کہ کوئی بھی نبی جو نا اپنے گاؤں سے نکلنا ہے تو اللہ سے پرمیشن ہونا ہے تب وہ نکلے گا. لیکن یونس علیہ السلام نہیں مان. غصے میں کیا کرتے ہیں اپنے قوم والوں سے بولتے ہیں قوم والے تم میری بات نہیں مانتے ہیں نا، 3 دن تک ٹائم ہے تمہارے لیے، اس کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے. یونس علیہ السلام نکلنے سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ اے قوم والے 3 دن کا ٹائم ہے بس، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا. اب اس کے بعد یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. اب وہ یونس علیہ السلام نئی نوا بستی سے نکل گئے. اب یہ قوم والوں کا کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد پورا آسمان اندھیرا ہو گیا. اب لوگوں کو معلوم ہے کہ عذاب آنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی ماحول ایک دم چینج اگر ہوتا ہے سمجھ جاتے کوئی نہ کوئی ہونے والا ہے. تو پورا آسمان اندھیرا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے. تو پورے بچے، نوجوان، بوڑھے، عورت، تمام جو ہے نا میدان میں آ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں. سچے دل سے توبہ کرتے یعنی کہ عذاب آ کے کھڑا ہو گیا. عذاب آ گیا. تمام لوگ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں پورے قوم والے. اس کے بعد اللہ تعالی عذاب کو وہاں سے نکال لیتے ہیں.
اصل کیا ہے، جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تو عذاب آ جاتا، نہیں رکتا عذاب. جیسے کہ قوم سمود پر عذاب آیا، چیخ کا سب ہلاک ہو گئے. عذاب کے وقت اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو نا عذاب لایا تھا، لیکن عذاب روک لیا اللہ نے. پورا آسمان بلیک ہو گیا تھا، قوم والے ڈر گئے. اب سب سجدے میں گر کر توبہ کرنے لگے، سب توبہ کرنے لگے. تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو نا ان سے عذاب کو نکال لیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہر قوم پر جو نا کسی قوم پر عذاب آنے کے بعد اللہ نے مہلت نہیں دی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم. اب پوری قوم جو ہے نا، یا یونس علیہ السلام جو ہے نا گاؤں سے نکل گئے. اب یہ قوم والوں جو ہے نا پورے توبہ کر لے قوم والے. اب یونس علیہ السلام جو ہے نا نکل گئے. اس کے بعد یونس علیہ السلام جاتے ہیں راستے میں، تو وہاں ایک کشتی چلتی رہتی ہے، شپ ہوتا ہے. یونس علیہ السلام وہ شپ میں جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں. اب کشتی میں یونس علیہ السلام جو ہے نا، کیونکہ وہ باہر سے لوگ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کشتی میں جو ہے نا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کچھ لوگ وہاں سے آئے، وہ لوگ ہم کو نہیں پہچانتے. اس طرح کشتی میں کئی لوگ پہلے سے بھرے ہوا تھا کشتی، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا تھا، لوگ نے اس کو بٹھا لیا، یونس علیہ السلام کو لوگ بٹھا لیا. لوگ تو نہیں جانتے تھے یونس علیہ السلام کو، لیکن یہ معلوم تھا کہ جو ہے نبی ہی، لیکن نہیں جانتے تھے، واللہ عالم. اب یونس علیہ السلام جو ہے نا کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی جو ہے نا سمندر کے پاس جاتی ہے، قریب سمندر کے بیچ میں جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا کشتی ہلنے لگتا ہے، جب موج آتا ہے تو کشتی ہلنے لگتی ہے. یہاں لوگوں نے کہا دیکھیے کشتی بھر چکی ہے، اس وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو اٹھا کر جا کر جو ہے نا اسے پھینکنا ہے. کہاں؟ سمندر میں پھینکنا، کیونکہ اگر کشتی بھر گئی کیا ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی جو نا کشتی سے نکلنا پڑے گا، تبھی یہ کشتی جو نا کنٹرول میں آئے گا. اس زمانے میں یہی تھا، اگر کشتی بھرتا تھا کسی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے تھے. تو اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ جو نا کوئی نہ کوئی جو نا سمندر میں جا کے کھودے تبھی یہ کشتی جو ہے نا صحیح سالم ہوگا. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں کھود جاؤں گا. یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں کھود جاؤں گا. کیوں کہا یونس علیہ السلام نے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ جب کشتی ہل رہی تھی، امام طبری جو مشہور مفسر ہیں وہ ذکر کرتے کہ جب کشتی ہل رہی تھی اس وقت قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری کشتی میں کوئی ایک گنہگار ہے، اسی وجہ سے کشتی ہل رہی ہے. یعنی کہ وہ تمام لوگوں سے کہہ رہے تھے دیکھیے کشتی میں جو گنہگار ہیں وہ کشتی سے باہر جو ہے نا سمندر میں ڈبکی مارے، سمندر میں چھلانگ مارے، یعنی کہ تمہاری گناہ کی وجہ سے پوری کشتی ہل رہی ہے. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میں ہی وہ گنہگار، دل میں بولتے تھے. جب قوم والوں نے کہا کہ یہ جو گنہگار ہے وہ سمندر میں کھود مارے، تو یونس علیہ السلام دل میں بولتے کہ میں ہی گنہگار ہے. کیوں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گیا، دل میں بولتے یونس علیہ السلام. لیکن یونس علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیے میں کھود جاؤں گا. قوم والوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ اجنبی لوگ تھے، اجنبی تھے وہ. لوگوں نے کہا کہ نہیں تم ایک اجنبی ہو، تم کیسا کھود سکتے ہو؟ اچھی بات ہے. اب کیا ہوا؟ قرا ڈالنے لگے، جیسا کہ قرا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو بیویاں تھیں، 9 بیویاں، جب سفر میں جاتے تو آپ جو ہے چٹھی ڈالتے تھے، جس کا نام آتا اس کو سفر میں لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح قرا ڈالتے ہیں تمام لوگ، بلکہ یونس علیہ السلام بھی جو ہے نا اپنا جو ہے نا قرا اس میں ڈالتے ہیں. کس کا نام آتا ہے؟ یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. اب یونس علیہ السلام کہتے ہیں چلو میں کھود جاتا ہوں، خود ہی بولتے ہیں یونس علیہ السلام میں کھود جاؤں گا. لیکن لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یونس تم نہیں کھود سکتے، کیونکہ تم ایک اجنبی لوگ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یونس نہیں، تم ایک نبی ہی، تم کیسے کھودیں گے؟ پھر دوبارہ قرا ڈالتے، چیٹی ڈالتی، دوبارہ بھی نام آتا ہے یونس علیہ السلام کا، دوبارہ بھی یونس. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یونس نہیں، کیونکہ تم نبی ہی، تم ایک اجنبی ہی، کیسا کھود سکتے تم؟ تیسری مرتبہ پھر قرا ڈالتے ہیں، پھر نام آتا ہے یونس علیہ السلام کا. اب 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، کیونکہ کشتی بھر گئی تھی، ہلنے لگی کشتی، کوئی ایک گر جاتے تبھی کشتی صحیح سالم ہوگی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. تو اس کے بعد یونس علیہ السلام جو ہے نا خود ہی سے جو ہے نا سمندر میں کھودنے لگتے ہیں، جبکہ شپ ہے، یہاں کھڑے ہو کر کھودتے ہیں یونس علیہ السلام. اب کوئی انسان جب سمندر میں جب گرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، جب یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں، سیدھا وہاں کریکٹ مچھلی کھڑا ہوا آتا ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ،
فرشتہ جو مچھلی سیدھا اپنے منہ میں لے لیتا ہے. یونس علیہ السلام جب پانی میں جا کے گرے تو اس وقت وہاں کریکٹ مچھلی اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا. مچھلی اللہ کے حکم سے تھا. جب یونس علیہ السلام گرے تو مچھلی اپنے اندر جو نا یونس علیہ السلام کو لے لیا, اپنے اندر لے لیا یونس علیہ السلام. اب یہ کشتی جو ہے نا چلی گئی آسانی سے, لیکن یہ جو یونس علیہ السلام کہاں ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں. سیدھا مچھلی نے اپنا پیٹ میں لے لیا سیدھا. لیکن اللہ کے حکم سے مچھلی نہیں کھایا. جس طرح آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا اللہ کے حکم سے, اس طرح اللہ نے مچھلی سے کہا کہ مچھلی تم نہیں کھانا, تو مچھلی سیدھا نگل لیتی ہے. آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھیں گے تو جو نا یہ کشتی پورے جو نا یہ مچھلی جو ہے نا پورے سمندر کو راؤنڈ مارتی ہے, پورا سمندر راؤنڈ مارتی ہے, پھر آ کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کبھی انسان دوڑ دوڑ کے تھک جاتا ہے تو ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, اس طرح یہ جو مچھلی جو ہے نا پورا سمندر کو راؤنڈ مار کے ایک جگہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں یونس علیہ السلام جیسا کہ ہاتھ حرکت کرتی تھی تو حرکت یعنی کہ ہاتھ ہلنے لگتا ہے, یعنی کہ یونس علیہ السلام جو نا سمجھے کہ جو ان کی وفات ہو گئی, لیکن جو نا ہاتھ حرکت کرتی تو ہاتھ حرکت کرنے لگتا ہے, پھر پاؤں ہلاتی تو پاؤں بھی ہلنے لگتا ہے. تو یونس علیہ السلام سمجھ جاتی کہ میں زندہ ہوں. تو یونس علیہ السلام جب مچھلی جگہ جب کھڑ گیا تو یونس علیہ السلام کو معلوم ہو گیا جو نا میں زندہ ہوں. وہاں یونس علیہ السلام جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں, جب سمندر کے اندر چلے گیا تھا مچھلی, وہاں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہی اللہ کے حکم سے, لیکن وہاں یونس علیہ السلام وہ جو کنکر تھے سمندر کے نیچے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, وہ آواز بھی سن رہے تھے یونس علیہ السلام. سمندر کے نیچے جو مچھلیاں تھیں وہ بھی جو نا اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی اللہ کے حکم سے. ہر چیز یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مچھلیوں کی تسبیح سن رہے تھے, کنکر کی تسبیح سن رہے, جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز, لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تمام کی تسبیح سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے وقت یونس علیہ السلام کے دل میں ایک تسبیح اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہے, ایک ذکر اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتی ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یہ دعا پڑھتی ہے یونس علیہ السلام, اللہ کے حکم سے مچھلی جو نا سیدھا لے کر جاتی ہے, جا کر جو ہے ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیتی ہے. فنبذنا یعنی کہ پھینک دیتی ہے مچھلی. کہاں؟ ایک چھٹیل میدان. اچھا, کتنے دن تھے یونس علیہ السلام مچھلی میں؟ یہاں ایک جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن تھے. 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی میں تھے. لیکن دوسرا جو قول ہے مفسرین کا 3 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی میں تھے. لیکن سب سے صحیح قول جو اکثر مفسرین جو ذکر کرتے ہیں وہ ہے کہ 7 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی میں تھے. 7 دن, کیونکہ وہ مچھلی جب اپنے منہ میں لے لیا تو پورا سمندر راؤنڈ مارتا ہے مچھلی, وہ پھر ایک جگہ آ کے رکتا ہے. وہاں یونس علیہ السلام تمام کی تسبیح سنتے ہیں, پھر اللہ کے حکم سے وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب یہ جا کے جو ہے نا مچھلی کیا کرتا ہے, دیکھیں یہ مچھلی لا کر ایک چھٹیل میدان میں پھینک دیتا ہے. اب سمجھے کہ کوئی انسان نعوذ باللہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو کیسا ہوگا, وہ اس کی باڈی کیسے ہوگی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی کہیئت الفرخ. آپ دیکھیں گے چڑی کا جو بچہ ہوتا ہے, چڑی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں کوئی پر نہیں ہوتا ہے, چھوٹا بچہ چڑی کا, آپ دیکھ سکتے چڑی کا چھوٹا بچہ, اس کے جسم میں کوئی پر نہیں ہوتا, صرف گوشت ہوتا ہے, چھوٹا بچہ. اس طرح ہو گئے تھے یونس علیہ السلام جب مچھلی نے ان کو چھٹیل میدان میں پھینکا. جب مچھلی ان کو چھٹیل میدان میں پھینکا مچھلی کے بچے کی طرح ہو گئے تھے, اتنے چھوٹے ہو گئے تھے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کصبی, یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے باہر پھینکا تو کیسے ہو گئے, ایک بچے کی طرح ہو گئے, چھوٹے بچے کی طرح ہو گئے, چھوٹے کی بچی کی طرح. وہاں جو ہے نا ان کو ایک چھوٹے بچے کی طرح تھے. وہاں جو ہے نا جب پھینکے تو چھوٹے بچے کی طرح جو ہے نا, جب پھینکے چھٹیل میدان تھا, وہاں کچھ نہیں تھا. وہاں فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, وہاں اللہ تعالیٰ کدو کا جھاڑ جو ہے نا نکالتے ہیں, کدو کا جھاڑ. کن کے لیے؟ یونس علیہ السلام کے لیے.
कद्दू का झाड़। क्यों कद्दू का झाड़? अब सवाल ये कैसे, मौस का झाड़ क्यों नहीं, आलू का झाड़ क्यों नहीं, कद्दू का झाड़ ही क्यों? तफसीर किताबें में आप देखेंगे, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह की मशहूर तफसीर है ज़ादुल मसीर फ़ी इल्म तफसीर, उसमें उलमा जिक्र करती मुफस्सिरीन। अब यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, उसके बाद मछली लाकर फेंक दिया, कैसे थे? बच्चे की तरह, इतने छोटे थे, बच्चे की तरह हो गए थे, उनके जिस्म में कुछ नहीं था। जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है तो कैसा होता है, इस तरह थे कौन? यूनुस अलैहिस्सलाम। अब उस बच्चे के जिस्म में अगर मक्खी बैठे तो क्या तकलीफ होगी ना। अब छोटा बच्चा है, उस पर अगर मक्खी बैठे तो, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवरी में अभी अभी बच्चा पैदा, कितना छोटा होता है, उसके ऊपर मक्खी बैठे तो इफेक्ट होगा। तो कद्दू का झाड़ अल्लाह ने इस वजह से उगाया क्योंकि कद्दू के झाड़ के करीब मक्खी नहीं आता है। मुफस्सिरीन ने जाओ दिया, कद्दू के झाड़ के करीब मक्खी नहीं आता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे, छुरी के बच्चे की तरह थे। तो ऐसे छोटे बच्चे की इस पे जो है ना मक्खी अगर लगेगा तो ना उनको इन्फेक्शन होगा। कद्दू के झाड़ के करीब मक्खी नहीं आता, एक रीजन ये है। दूसरा, कद्दू का झाड़ का जो पत्ता है फैला हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है जो आम के झाड़ की तरह नहीं होता, छोटे छोटे पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होती इस तरह। अब उस वक्त चटेल मैदान को साया की जरूरत थी, किसे? यूनुस अलैहिस्सलाम को। तो उस वजह से अल्लाह ने कद्दू का झाड़ वहां निकाला। कद्दू का झाड़ क्यों? दो रीजन। एक, क्योंकि कद्दू के झाड़ के करीब मक्खी नहीं आता है, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलाम छोटे थे, उनके ऊपर मक्खी बैठे तो इन्फेक्शन होगा, इस वजह से कद्दू का झाड़ आया। क्योंकि कद्दू के झाड़ के करीब मक्खी नहीं आती, कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते, मक्खी नहीं, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आती कद्दू के झाड़ के करीब। दूसरा, कद्दू के झाड़ का जो पत्ता जो ना बिल्कुल जो ना बड़ा होता है, तो इससे यूनुस अलैहिस्सलाम को जो ना साया मिल रहा था। तो इस वजह से वहां अल्लाह ने कद्दू का झाड़ अल्लाह ने उगाया। तो यह यहां तक यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जो ना जिक्र है। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का जो खास तौर पर जो यहां तक, उसके बाद क्या हुए, बाज़ उलमा ने कहा कि उसके बाद अल्लाह ने उनको फिर नबी बनाकर जो ना भेजा। वल्लाहु आलम, उसके बाद का जिक्र नहीं है कुरान, इतना ही बस, इतना ही जिक्र है, उसके बाद का जिक्र नहीं है। तो यहां जो उनका जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ के मुताल्लिक मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर आप कोई परेशानी में हैं, अगर आप ये दुआ करेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कोई इंसान बहुत ज्यादा मकरूज है, बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा परेशान, ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। एक दूसरा जो हदीस में आकर है, अगर आप दुआ में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। अगर आप दुआ में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। यहां हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हुआ। यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से का जो खुलासा है, इनके जो वालिद का नाम था मत्ता, कुरान में 4 मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस का लफ्ज आकर है अलैहिस्सलाम का, 2 मरतबा मछली वालों करके जिक्र है, ज़ुन्नून व ज़न्नूनी, एक साहिबुल हूत के नाम से। यूनुस अलैहिस्सलाम एक नई नवा बस्ती जो शिरिक में अड्डा शिरिक थे, उस गांव में लोग शिरिक करते थे, वहां यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को दीन की दावत दिए, लेकिन कौम वाले नहीं माने, तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर वहां से निकल गए। और निकलने से पहले कौम वालों को मोहलत देती, 3 दिन तक टाइम है, अगर तुम सुधर जाएंगे तो अच्छा, नहीं तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वालों पर, यानी कि नई नवा पर 3 दिन के बाद पूरा आसमान काला हो गया। वहां कौम वाले समझ गए कि अब अज़ाब आने वाला है। तमाम लोग सच्ची मानों में तौबा करते हैं, अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब उठा लेते हैं। अब फिर यूनुस अलैहिस्सलाम आते हैं तो वहां कश्ती चलती रहती, भरी हुई कश्ती है, तो लोग देखते हैं कि एक इंसान खड़ा हुआ है, तो लोग जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कश्ती में बिठा लेती हैं। जब कश्ती 20 समंदर में पहुंच रहा है तो हलने लगता है। अब लोगों ने कहा कि देखिए कश्ती भर चुकी है, कोई ना कोई जो ना समंदर में कूदे तभी ये कश्ती जो ना कंट्रोल में आएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कूद जाऊंगा। क्यों फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम ने? क्योंकि जब कश्ती हलने लगी, लोगों ने कहा कि देखिए इस कश्ती में कोई ना कोई गुनहगार है, इस वजह से हमको ये तकलीफ हो रही। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप में कहने लगे, मैं ही वो गुनहगार, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बगैर नई नवा बस्ती को मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद खुदा डालते हैं, 3 मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद जो है ना समंदर में कूदते हैं, जब कूदते ही तो मछली अपने मुंह में ले लेता है, लेकर सीधा अंदर रखता है, फिर जो ना पूरा समंदर घूमता है, फिर आके एक जगह खड़ता है। अब वहां यूनुस अलैहिस्सलाम अपना पैर हलाती तो समझती कि मैं जिंदा हूं, फिर हाथ हलाती यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर, समझती कि मैं जिंदा हूं।
پھر اس کے بعد یونس علیہ السلام جو ہے نا وہاں مچھلیوں کی کنکروں کی تسبیح سنتے ہی پھر وہ بھی کہتی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 7 دن تک یونس علیہ السلام اس میں تھے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے 7 دن تک. جمعے کے دن ایسا کچھ نہیں ہے جمعے کے دن کر کے، کیونکہ یونس علیہ السلام کے متعلق کئی روایت ہیں اسرائیلی روایت. یہ جمعے کے دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، واللہ عالم ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد یونس علیہ السلام جو نا جب دعا پڑے اللہ کے حکم سے مچھلی جو نا سیدھا جا کے جو نا سمندر کے باہر پھینک دیتی ہے چھٹیل میدان میں. اس وقت یونس علیہ السلام کی باڈی کیسے تھی؟ اس کا جو چھڑی کا جو بچہ ہوتا ہے اس طرح تھا، اس طرح ان کی باڈی ہو گئی تھی. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یوں سمجھو جب بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے اس طرح یونس علیہ السلام ہو گئے تھے چھوٹے. اب جب چھوٹے بچے جو تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک کدو کا جھاڑ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. کدو کا جھاڑ، اس کدو کے جھاڑ کے قریب جو نا مکھی بھی نہیں آتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. اس کدو کے جھاڑ کے قریب کوئی یہ بھی نہیں آتا، کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے. تو بچے کی حفاظت کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کدو کا جھاڑ اگایا. دوسرا وہ کدو کا جھاڑ کا جو پتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس سے یونس علیہ السلام کو سایہ مل رہا تھا کیونکہ چھوٹے تھے، سایہ مل رہا تھا. تو اس طرح یونس علیہ السلام کا جو پورا قصہ جو نا یہاں ختم ہوا، جو اللہ تعالیٰ جو نا یہاں ذکر کرتے. بلکہ یونس علیہ السلام کو جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان پڑھے گا جتنی بڑی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. یہ ہمارا یونس علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.